الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس ہم اپنا باب دوم پڑھ رہے ہیں۔ باب دوم میں ہم 3 چیپٹرز ہیں ہمارے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت، اور پیج نمبر ہمارے پاس 21 ہے اور چیپٹر نمبر ہمارے پاس 4 ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کیا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ سے مراد وہ نماز ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اسے ہم میت کہتے ہیں، اسے ہم کفن پہنا دیتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں۔ اور اس میت کا جنازہ کیا جاتا ہے۔ جنازہ کیسے کیا جاتا ہے کہ اس میت کو امام صاحب جو ہے نماز پڑھانے والے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس میت کو سامنے رکھ کر امام صاحب نماز جو ہے باجماعت نماز ادا کراتے ہیں۔ امام کے پیچھے بہت سے مرد حضرات نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، اور اس طرح امام 4 تکبیریں ادا کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرواتا ہے۔ تو وہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جو میت ہوتی ہے، جو فوت ہوا ہوا شخص ہوتا ہے، اس کی مغفرت کے لیے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ کہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے آج ہم انشاءاللہ اس چیپٹر میں وہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کا مفہوم: دنیا میں انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو جان دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہر انسان کو زندگی کی مقررہ مدت پوری ہونے پر موت آنی ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کی موت کا جو دن ہوتا ہے وہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اعمال کا جواب دینا ہے، یعنی کہ جب انسان فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد امانت اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے اس کو صرف کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس میں، تاکہ جب انسان فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو وہ سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ فانی ہے، یعنی کہ ختم ہو جانے والی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی۔ ہر جاندار جس کے اندر روح ہے اس کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اجتماعی کیسے کہ بہت سارے لوگ اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نماز جنازہ ادا کریں۔ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ میت کہلاتے ہیں۔ میت کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے۔ کفن جو ہے سفید لباس کو کہا جاتا ہے، وہ مخصوص طرح سے سلائی کیا جاتا ہے، اس کا ایک علیحدہ سے طریقہ ہوتا ہے سلائی کرنے کا۔ وہ سلائی کر کے سفید کپڑا جو مرنے والے شخص کو پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں جبکہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی لوگوں کا معاف ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ایسے فرض کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ یہ جیسا کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے 2 بھائی اور آپ کے ابو جان ہیں تو آپ کے 2 بھائی چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے بابا جان نہیں جا پاتے، تو آپ کے جو 2 بھائی گئے ہیں ان کے جانے کی وجہ سے آپ کے جو بابا ہیں ان کا بھی جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر گھر میں 8 افراد ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چلا گیا ہے تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا۔ فرض کفایہ اسے ہی کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں میں سے اگر ایک انسان بھی چلا جائے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ کفن پہنانے کے بعد میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر میت کو احترام کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے نماز جنازہ کا تعارف پڑھ لیا۔ اب ہم لیکچر نمبر 2 میں نماز جنازہ کا طریقہ پڑھیں گے۔